التحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الأبتهي الهاشمي على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. طلاب ذوی الاحترام و اساتید ذی الکرام، جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم کو ہدایت دے کس چیز کی؟ صراط مستقیم کی. اہدنا یعنی ہمیں ہدایت دے، سیدھے سیدھے ترجمہ. طلاب تو بخوبی جانتے کہ ترجمہ کیا ہے. صراطا، کس کی ہمیں ہدایت دے؟ صراط، راستے. المستقیم، جو کج نہ ہو، چڑھا نہ ہو، بلکہ سیدھا ہو. یہاں پہ لفظ ہدایت سے بحث ہے، زیادہ وضاحت میں نہیں جانی. لفظ ہدایت دو طریقے سے یوز کیا جاتا ہے. ہدایت دو طریقے سے ہوتی. پہلے اگر کوئی آتا ہے کہتا ہے کہ ہمیں فلاں چیز کی ہدایت کر دو، تو دو طریقے یوز کیے جاتے ہیں اس ہدایت کے لیے، اس کو ہدایت کے لیے. پہلا طریقہ کیا ہے؟ ارادۃ الطریق، راستہ دکھا دینا. کوئی بھی آیا کہ ہمیں فلاں جگہ جانا ہے، تو آپ کیا کریے گا؟ یہاں سے یہاں چلے جائیے. تو یہ طریقہ ہو گیا، دکھا دیا راستہ. اب وہ پہنچے منزل تک کہ نہ پہنچے، وہ اس کے ذہن پہ ہے کہ صحیح سے راستے کو اس نے یاد کیا کہ نہیں، گوشے اور کنار کو حفظ کیا کہ نہیں. یہ تمام باتیں اس پہ آتی ہیں. یعنی اس میں چانس یہ ہوتا ہے کہ انسان بھٹک جائے. دوسری ہدایت یہ ہے کہ ایصال الی المطلوب، یعنی ہم ہدایت کر تو رہے ہیں مگر یہ مکمل ہدایت کر رہے ہیں. ہدایت کا دوسرا معنی کیا ہوا؟ ایصال الی المطلوب، مطلوب تک پہنچا دینا. یعنی جو بھی اس کو چاہیے، جو جگہ چاہیے، جو چیز چاہیے، وہاں تک انسان اگر پہنچا دے تو اس کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب. یعنی مطلوب تک اس نے پہنچا دیا، یعنی مکمل ہدایت اس نے دے دی. اب بہرحال بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، ہمیں بھیجا گیا مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے. هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، وہ ذات وہ ہے کہ جس نے امیوں میں بھیجا رسول کو. کاہے کے لیے بھیجا؟ اب بہرحال جب رسول آئے تو انہوں نے یہ دو طریقوں میں سے کون سا طریقہ اپنایا؟ یا خالی راستہ دکھا دیا یا ایصال الی المطلوب والا راستہ اپنایا؟ یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. تو جب رسول آئے
تو رسول نے ارادۃ الطریق نہیں کیا، ایسی دنیا میں آئے کہ جس دنیا میں کسی کی کوئی ویلو نہیں تھی، وہاں پہ ویلو کو بتایا کہ اس کی یہ اہمیت ہے، اس کی یہ اہمیت ہے، تمام چیزوں کو بتایا۔ بتانے کے بعد جب ان کو اس راستے کی آخری حد تک پہنچا دیا، پھر اس کے بعد رسول گرامی اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہدایت جو ایصال الی المطلوب تک پہنچی، مطلوب تک ہدایت لے گئی، اس ہدایت کو لیا کس نے، کس طریقے سے؟ صحیح طریقے سے لیا یا غلط طریقے سے لیا؟ بھائی بہت تک تو ہدایت صرف ارادۃ الطریق کے ذریعے سے گئی، خواب آ رہے ہیں، فلانی چیزیں ہو رہی ہیں، اور اس خواب میں رسول کی بھی زیارت ہو رہی ہے، مولا کی بھی زیارت ہو رہی ہے، شہزادی کی زیارت ہو رہی ہے، تمام زیارتیں ہو رہی ہیں۔ یہ ارادۃ الطریق ہے، ایک طریقے سے راستہ دکھا رہا ہے ہدایت والا۔ اب ارادۃ الطریق کے ذریعے سے جو لوگ آئے وہ کیسے نکلے، اور ایصال الی المطلوب کے ذریعے سے جو آئے وہ کیسے نکلے، یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ کہا ارادۃ الطریق کے ذریعے سے جو آئے وہ پہلے تو روزبے تھے، لیکن جب ان تک ہدایت دیکھتے دیکھتے پہنچی اور انہوں نے مجسمہ ہدایت کو دیکھا تو وہ پھر روزبے نہیں رہے، بلکہ سلمان منا اہل البیت کی منزل تک آ گئے۔ ارادۃ الطریق یہاں تک پہنچا کہ وہ فضا جو شہزادی تھی، شہزادی سے کنیز تک آ گئی، لیکن کنیز بھی کس کی بنی؟ سیدۃ النساء العالمین کی کنیز بنی۔ یہ ارادۃ الطریق کا نتیجہ تھا، لیکن ایصال الی المطلوب کا نتیجہ کیا ہوا؟ ایصال الی المطلوب کا نتیجہ کیا ہوا؟ بہت سے ایسے لوگ تھے جو بزم نبی میں بیٹھتے تھے، لیکن ایصال الی المطلوب کو انہوں نے مکمل طریقے سے نہیں حاصل کیا۔ کیا کیا؟ قلم دوات مانگ رہے ہیں، دے ہی نہیں رہے، کہہ رہے ہیں ادھر چلو، جا ہی نہیں رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میدان میں کھڑے رہو، کھڑے ہی نہیں ہو رہے ہیں، بھاگنے ہی کو اپنا معیار سمجھ رہے ہیں۔ تو ایصال الی المطلوب بہت سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہی ہوا کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہاں پہ رو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن بیچارے رو رہے ہیں، لیکن بیچارے رو رہے ہیں، رسول کہہ رہے ہیں اور پھر بھی رو رہے ہیں، یعنی ان تک ہدایت نہیں پہنچی، انہوں نے صحیح ڈھنگ سے ہدایت نہیں لیا۔ اگر صحیح ڈھنگ سے ہدایت لیا ہوتا تو سقیفہ میں نہ بیٹھتے، رسول کے جنازے کے پاس ہوتے۔ صحیح سے ہدایت نہیں لیا، اب جب صحیح سے ہدایت نہیں لیا تو بہرحال مصاحبین بھی تھے ان کے، ان مصاحبین نے آپس میں طے کر لیا کہ اب اگر رسول کے بعد ہم کو کچھ کرنا ہے تو بس ہمیں ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو کچھ نہیں کرنے کی ضرورت۔ طے ہو گیا بزم شیطان میں، لیڈر شیطان بنا اور یہ مصاحبین تھے، اور اس میں طے ہو گیا کہ اگر حکومت کرنی ہے تو بس ہمیں ہی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے حکومت کی جاتی ہے، لیکن رسول کی بھی تو حکومت دیکھی ہوگی کہ کس طریقے سے رسول نے کیا۔
انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے حکومت کرتے، لیکن نہیں، شروع سے ہی لالچ تھی ان میں، شروع سے ہی حسد اور جلن کا مادہ تھا ان میں، شروع سے ہی یہ ڈکیت تھے، شروع سے ہی یہ رہزن تھے، شروع سے ہی بہت کچھ تھے جو تاریخوں میں لکھا ہے لیکن بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اگر دیکھنا ہے تو منتہی الاعمال کی آخری جلدیں ہیں، اس میں تھوڑا بہت ہے قاعدے کا، تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی حکومت کا انداز ہی بدل دیا، لالچ ان کے سر رہی اور ہر جگہ مات کھاتے رہے۔ حکومت کا انداز تو بدلا لیکن مات ہر جگہ کھاتے رہے، اور جب مات کھانے لگے دیکھا کہ اب ہم پریشان ہو جائیں گے، اب ہم مسئلے کو حل نہیں کر پائیں گے، تو کیا علی کو بلاؤ، علی کو بلاؤ، یعنی وہ علی جس نے ان کی مشکل کشائی کی ہو، اسی علی کی زوجہ کو اپنی حکومت میں دربار میں بلایا، دربار میں بلانے کے بعد کھڑا رکھا، کھڑا رکھنے کے بعد پروانہ دیا بھی تو دوسرے صاحب آ گئے، انہوں نے اس پروانے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پیروں سے رون دیا، پیروں سے رون دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو مقدس تحریر کو، جو مقدس گواہیوں کو مولا علی جو ہمارے خلیفہ ہیں ان کی گواہی کو نہ مانے، اس کو ہم اچھا کہیں گے؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے۔ سب کو بھائی بھائی بنایا، رسول نے بڑی دیکھ کے بنایا تھا بھائی بھائی، مہاجر اور انصار بھائی بھائی ہوئے، اب دیکھ اخوت پڑھا گیا سب نے، لیکن دو آدمیوں کو بھائی بھائی بنایا تھا، اور یہ دونوں ہی نے اپنی حکومت میں یہ کام کیا، کہا پہلا دوسرے کا بھائی، اب مولا علی ہے جو کنارے چلے گئے، کہا سب کو سب کا بھائی بنا دیا یا رسول اللہ، لیکن مجھے کسی کا بھائی نہ بنایا، تو رسول نے اپنے گلے سے لگا لیا، اور گلے سے لگانے کے بعد کہا تو میرا بھائی، تو میرا وزیر ہے، تو میرا جانشین اور خلیفہ ہے۔ تو جب رسول نے جانشین اور خلیفہ پہلے ہی بنا دیا تھا، جب ان کو بھائی بھائی بنایا تھا، اس کے بعد بھی غدیر خم کے میدان میں سب کے سامنے بنایا، حاجیوں کے مجمع میں بنایا، لیکن بہرحال اس میں باجی بھی حضرات تھے، حاجیوں کے مجمع میں بنایا۔ ایسے علی کی گواہی کو قبول نہ کرنا اس بات پر دلیل کرتا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ تو با ایمان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے اسی علی کے بارے میں فرمایا تھا کہ آج کلے ایمان کلے کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اب جو بھی علی کی گواہی کو نہ مانے وہ کلے ایمان کی گواہی کو نہیں مانتا۔ سلام علیکم۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہی ہوا کہ یہاں پہ کل ایمان کی گواہی کو کیا کیا گیا؟ ہٹا دیا گیا، اس کو نہیں مانا گیا۔ تو جو خلیفہ کل ایمان کی گواہی کو نہ مانے، ہم ایسے خلیفہ کو نہیں مانتے، ہم ایسے خلیفہ کو نہیں مانتے۔
کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے کہا تھا کل ایمان، جو کل ایمان ہے اس کی نہیں مانی جا رہی ہے، جو سیدتین سائر عالمین ہے اس کی نہیں سنی جا رہی ہے، جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہے ان کی نہیں سنی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم غلط ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم غلط ہو، اور جب تم غلط ہو تو ایسی صورت میں غلط آدمیوں کی ہم طرفداری نہیں کرتے، غلط آدمیوں کی ہم حمایت نہیں کرتے، غلط آدمیوں کو ہم نہیں مانتے، ہم مانتے اسی کو ہیں جس کو رسول مانے، اللہ مانے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ کہ جس نے تحریر کو دے دیا کہ ٹھیک ہے آپ ہی کا ہو گیا، آگے فدر آپ لے کر جائیے، لیکن دوسرا والا بڑا عیبی تھا، اس نے لے کے وہ پروانہ کیا کیا؟ پھاڑ ڈالا۔ اب شہزادی جب دیکھا کہ کسی چیز کو سنا نہیں گیا تو شہزادی وہاں سے گھر تشریف لائیں۔ اب شہزادی جو گھر آتی ہیں تو ان کے بال سفید ہو، 18 سال کی ایج میں شہزادی ضعیفہ لگنے لگی۔ ابھی رسول کا غم جھیل ہی رہی تھی کہ ادھر یہ غم بھی آ گیا، لیکن یہ اپنی حکومت کرنے میں لگے رہے۔ اور ادھر شہزادی اذیتوں میں اذیتیں جھیل رہی ہیں۔ شہزادی گھر میں تشریف فرما ہے اور یہی سب سوچ کے رو رہی تھی۔ مولا کو بھی اذیت ہو رہی ہے، اور مولا ہر طریقے سے شہزادی کا دھیان رکھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب رسول صاحب فراش ہوئے تو رسول نے بلایا تھا، پہلے شہزادی کو بلایا کہ بیٹی یہاں آؤ، پھر اس کے بعد مولا علی کو بلایا، پھر اس کے بعد حسنین کو بلایا۔ یعنی جس طریقے سے چادر یمانی میں، چادر زہرا میں پنجتن آ گئے تھے، اسی طریقے سے انہی پنجتن کو رسول نے بلایا۔ اب بلانے کے بعد شہزادی سے بات کی، اس کے بعد مولا سے مخاطب ہوئے، کہا اے علی یہ میری امانت ہے، یہ میں تجھے سونپ رہا ہوں، اس کو سنبھال کر رکھنا ہے۔ لیکن آپ خود سوچیں کہ مولا تو اس وقت کیا گزری ہوگی کہ جب مقداد، ابو ذر، حذیفہ، یہ تمام کے تمام، مولا علی خود گھر میں ہیں، اور اس کے بعد یہ مسلمان لکڑیاں لے کر آ گئے، دروازے پہ رکھی، اور کہہ رہے ہیں کہ علی کو نکال دو گھر کے باہر، نہیں تو ہم جلا دیں گے۔ اس آواز کا سننا تھا کہ شہزادی دروازے کے قریب آئی اور کہا کہ کیا تم رسول کی بیٹی کا گھر جلاؤ گے؟ کہا کہ ہاں ہم تو جلائیں گے، نہیں تو علی کو باہر نکالو۔ بہرحال
دیر ہوئی، ان لوگوں نے جلا دیا۔ جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے پہلو پہ گرا، جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے پہلو پہ گرا۔ گرانے والا کون؟ گرانے والا دوسرا خلیفہ، گرانے والا۔ بخاری میں روایت ہے کہ دوسرا خلیفہ تھا جس نے دروازے پہ لات ماری، دروازہ گرا، اور آگ لگانے میں پہلے والے بھی شامل تھے۔ ادھر دروازہ گرا، ادھر شہزادی گری، اور آواز فضا جلدی آؤ، اس لیے کہ اب درد برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میرا محسن بدر میں شہید ہو گیا ہے۔ عزادارو، بس یہ سننا تھا۔ فضا ادھر سے دوڑتی ہوئی آئی، لیکن ان مسلمانوں کو ذرا سا بھی تعظیم اور احترام کا خیال نہ رہا۔ مسلمان درانہ گھر میں گھسے، ابو الحسن کو لے کے چلے۔ ادھر شہزادی نے کہا اگر ابو الحسن کو تم لوگ لے گئے تو ایسی صورت میں اپنے سر کے بال بکھیر دوں گی اور تمہارے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دوں گی۔ اتنا کہنا تھا کہ مسجد نبوی ایک قد آدم اور اوپر ہوئی، اتنا کہنا تھا، وہ ان لوگوں نے چھوڑا۔ لیکن عزادارو، ایک گھڑی ایسی بھی آتی ہے کہ جب شہزادی کا پہلو شکستہ ہوا تو اسی پہلو شکستہ کی وجہ سے بعض روایت میں ہے 75 دن میں شہادت واقع ہو گئی، بعض روایت میں ہے، یعنی علامہ بہائی لکھتے ہیں کہ 100 دن میں 3 جمادی الثانی 11 ہجری بہرحال شہادت واقع ہو گئی۔ لیکن یہ شہادت کس کی وجہ سے واقع ہوئی؟ عزاداروں، انہی خلفاء کی وجہ سے واقع ہوئی۔ اس لیے کہ ایک خلیفہ کہتا ہے کاش کہ میں دروازے پر آگ نہ لگائے ہوتا، دوسرا کہتا ہے کاش کہ میں نے لات نہ مارا ہوتا۔ اس لیے کہا تھا کہ جب شہزادی کے پاس گئے تھے تو شہزادی نے کہا تھا میں تم سے کبھی بھی راضی نہ ہوں گی، اور اسی طریقے سے رسول سے بھی تمہاری شکایت کروں گی جا کے۔ بس اسی کے بعد یہ جملہ ادا کیا تھا۔ الغرض شہزادی کا وہ وقت بھی آیا کہ جب شہزادی نے فضا کو بلایا، بعض روایتوں میں ہے اسما کو بلایا، زوجہ جعفر طیار کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا دیکھو اب جب تک میری تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے تب تک سمجھنا کہ میں یہاں حجرے میں موجود ہوں، جب تسبیح و تحلیل کی آواز بند ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میں رسول سے ملاقات کر چکے۔ الغرض تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہی، فضا مطمئن نہیں، یاسمہ مطمئن نہیں، لیکن عزادارو ایک دفعہ آواز تسبیح و تحلیل آنا بند ہو گئی۔ فضا دوڑی آئی، دیکھا ارے مسجد کی جانب گئی، آواز دی حسنین آئے، علی آئے، دیکھا اب علی ہے، حسنین ہے، لیکن عزادارو وہ گھڑی بھی آتی ہے جب بچے رخصت ہو رہے ہیں لیکن ایک بچہ ہے جو کنارے کھڑا ہوا ہے۔ مولا کہہ رہے زینب جاؤ بیٹا ماں کا آخری دیدار کر لو، کلثوم جاؤ ماں کا آخری دیدار کر لو، حسن جاؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ بس کیا تھا، سب تو گئے، سب نے دیدار کر لیا، لیکن میرے مولا حسین نے کہا بابا میں تو نہ جاؤں گا جب تک میری ماں مجھے نہیں بلائے گی۔ ارے بس کیا تھا، بندے کفن ٹوٹے، زہرا کی آواز آئی میرے پیارے حسین، میرے گلے لگ جا۔ مولا گلے لگ کے رونے لگے۔ الغرض شہزادی کو لے جایا گیا وصیت کے مطابق۔ مولا نے ہی
غسل دیا کفن دیا، لیکن جب غسل دے رہے تھے تو ایک بہت زوردار چیخ مارے، ارے مرزا نے کہا مولا میں نے تو آپ کو کبھی اتنی تیز آواز سے روتے نہیں دیکھا، کہا کیا کرے؟ سیدہ نے بتایا نہیں کہ ان کی کتنی اذیت تھی، ارے ساری پسلیاں ٹوٹ گئی۔ اسی لیے تو جب مصائب ہو رہا تھا اور مصائب ہوتے ہوتے سب روتے روتے عزادار جب چلے گئے تھے تو ایک ڈاکٹر تھا بیٹھا ہوا تھا اور روئے جا رہا تھا۔ ذاکر نے کہا یہ بتلاؤ کہ شہزادی کے تو مصائب میں پڑھ رہا ہوں، سب روتے روتے گھر کو جانب چلے گئے ہیں، لیکن تم کیوں اتنا رو رہے ہو؟ کہا میں ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں ارے جب ایک پسلی ٹوٹتی ہے تو انسان کی سانس لینے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، شہزادی کو تو ساری پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، آخر ان کو کتنی اذیت ہو گئی۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے بجز غم سید الشہداء۔ بس کیا تھا، جناب شہزادی کو دفنایا گیا، 2 ہاتھ برآمد ہوئے، دیا گیا، لیکن عزادارو اس کے بعد بھی مولا حسین جاتے تھے قبر پہ جا کے گریہ وزاری کرتے تھے، علی جاتے تھے جا کے قبر پہ گریہ وزاری کرتے تھے، حسین جاتے تھے، حسن بھی جاتے تھے، لیکن حسن کا وتیرہ بدلا ہوا تھا۔ جب حسن جاتے تھے نا مسجد نبوی کی جانب تو بہت ہی قصیر راہ کی مسافت طے کرتے تھے، بہت ہی چھوٹے راستے کی مسافت طے کرتے تھے، لیکن شہادت کے بعد حسن نے اپنا راستہ بدل لیا، لمبے راستے کو طے کرنے لگے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتلائیے مولا کہ آپ نے راستہ اتنا لمبا کیوں اختیار کیا جانے کے لیے مسجد نبوی، تو کہا کہ جب میں اس قصیر راستے سے جاتا تھا تو مجھے اس شخص کا گھر نظر آتا تھا جس نے میرے ماں کے پہلو کو شکستہ کیا۔ الغرض شہزادی کو دفنایا گیا، دفنانے کے بعد میں کہوں گا شہزادی یہاں پہ آپ کے گھر والے بھی موجود ہیں، سبھی موجود ہیں، لیکن آئیے ارے آپ کے لال کا جنازہ کربلا میں بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، کوئی نہیں ہے۔